ناظرین، سنڈے کے دن کے ملک بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے ہیں کافی ساری نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹس پر. کے پی میں الیکشن ہو رہے ہیں، ادھر پنجاب میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں. کافی ساری جگہوں پہ جو مقابلہ ہے وہ یک طرفہ ہو گیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا. عمران خان نے ایک وہ کی تھی کال جاری کی تھی کہ جس میں انہوں نے حکومت کی دھاندلیوں اور الیکشن کمیشن کی ریشت دمانیوں اور ان سارے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر دے. پیپل پارٹی نے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں لی. لیکن 2 سیٹیں آج ایسی ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، جس میں ایک سیٹ کے اوپر پی ٹی آئی مقابلے میں ہے اور دوسری سیٹ پہ پیپل پارٹی مقابلے میں ہے، اور ان دونوں حلقوں میں بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں NA 185 ڈیرہ غازی خان. یہ سیٹ زرتاج گل کی ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے خالی ہوئی، اور وہاں پہ اب ایک طرح سے 1 on 1 مقابلہ ہے کہ ادھر PMLN کے محمود خان حصہ لے رہے ہیں، محمود لغاری، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسا صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب کے عہدیدار بھی ہیں، وہ حصہ لے رہے ہیں. اس حلقے میں ویسے تو پی ٹی آئی کا بہت ہی غلبہ ہے، کیونکہ یہ سیٹ 2018 میں پی ٹی آئی نے جیتی، 2024 میں بھی پی ٹی آئی نے جیتی زرتاج گل، اور انہوں نے 2013 میں بھی یہ جو سیٹ ہے کوئی 3-4 ہزار ووٹ کے مارجن سے وہ ہاری تھی، جبکہ وہ ان کا بہت پہلا الیکشن تھا. تو وہ اس الیکشن میں اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ پی ٹی آئی کا کوئی فیکٹر ہے ہی نہیں. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ ایسی ویڈیوز نظر آئیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اپنی تقریروں میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے عمران خان کا نام لے رہے ہیں، اور ان کے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس الیکشن کی کمپین میں پیپلز پارٹی کے امیدوار اور ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کو ایک گلہ یہ رہا کہ مرکزی قیادت نے ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، اور انہوں نے تنہا حکومتی مشینری کے مقابلے میں الیکشن کی کمپین چلائی ہے. لیکن انہوں نے اپنی تقریروں میں واضح طور پر بالواسطہ بلا واسطہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو کافی ساری اپیلز کی ہیں، اور خاص کر ان کو کہیں پہ یہ ہنٹ بھی دیا ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی ہی ایسی جماعت ہے جو جمہوری اقدار پہ یقین رکھتی ہے، انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی. کہ ووٹرز کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے یا اس کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو عمران خان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو جائیں. دوسری طرف پاکستان مسلم نواز کے جو ادھر چیف کمپینر سمجھیں یا ان کے مین لیڈر ہیں سردار اویس لغاری، ان کی تقریروں میں بھی بار بار پی ٹی آئی، عمران خان اور ان کا ذکر مل رہا ہے، اور بڑے وہ سافٹ ٹون میں عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا ذکر کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ہیں، محب وطن ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، قومی دھارے میں شامل ہوں. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز پر ہی منحصر ہے کہ وہ کون سی جماعت یا کون سے کینڈیڈیٹ کے ساتھ جاتے ہیں. جہاں تک ہمیں جو انڈیپینڈنٹ آبزرور یا پاکستان یا منٹ مرر کے جو کورسپونڈنٹس ہیں ادھر سے، ان کے مطابق اس وقت سردار دوست محمد کھوسا ایک واضح مضبوط پوزیشن میں ہے. اس حلقے کی ایک اور جو دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے لیے حذیفہ رحمان نے بھی ٹکٹ کی کوشش کی تھی، جو کہ ان کو نہیں ملی، اور ٹکٹ الیکشن یہ سارا وہی انہی سرداروں کے گھر میں رہا جو اس علاقے کی سیاست میں کافی عرصے سے کئی دہائیوں سے چھائے ہوئے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں لاہور کے حلقہ NA 129، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں ایک حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جو میاں اظہر کے گرینڈ سن ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں
PMLN کے جو لیڈر ہیں حافظ نعمان صاحب وہ حصہ لے رہے ہیں۔ اب الیکشن تو ہونا ہے 23 نومبر کو، لیکن جو صورتحال ہے وہ پہلے سے ہی متنازع ہو چکی ہے۔ اس میں کہا یہ جا رہا ہے، اور یہ میرے خیال میں سارے انڈیپینڈنٹ آبزرور نے بھی یہ بات نوٹ کی ہے کہ ریاستی مشینری استعمال ہو رہی ہے، اور جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ پورے حلقے میں ایک دھاندلی کی کوشش کر رہی ہے۔ پہلا الزام PTI نے یہ لگایا ہے کہ جی ان کے جو بینرز ہیں، جو الیکشن میٹیریل ہے، اس کو پولیس کے ذریعے ہٹایا گیا، اور اس سلسلے میں وہ کافی ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ بھی اپنی سپورٹ میں دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ پورا علاقہ جو ہے اس کو ایک کنٹرولڈ ایریا بنا دیا گیا ہے، جہاں پہ صرف ایک ہی امیدوار کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور تاکہ جو نون لیگ کے محمد نعمان صاحب ہیں ان کے لیے جیت کی راہ ہموار کی جائے۔ سب سے دلچسپ جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس حلقے کے لیے لیسکو کے جو اہلکار ہیں ان کو پریزائڈنگ افسر یا الیکشن کا جو عملہ ہے وہ متعین کیا گیا۔ لیسکو جو ایک ادارہ ہے اس کے جو نعمان صاحب ہیں وہ چیئرمین رہ چکے ہیں، تو یہاں پہ PTI کہتی ہے کہ جی ایک ایسا ادارہ جس کے حافظ نعمان صاحب اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، اور ان کے لوگوں کو اس الیکشن کے لیے ڈیوٹی پہ لے آنا، یہ تو ایک بہت ہی پری پول دھاندلی کی نشانی ہے۔ بلکہ حماد اظہر جو کہ ایک مفروری کی حالت میں ہے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ جی یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ امیدوار بھی لیسکو کا چیئرمین رہا اور پریزائڈنگ آفیسر بھی وہیں سے لیے گئے، اور انہوں نے کافی سارے جو ہے نا پوسٹنگ آرڈرز وہ بھی سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں، اور ان میں جو ہے نا وہ پریزائڈنگ آفیسر ان سب کا تعلق لیسکو سے ہی نظر آتا ہے۔ اب لیسکو والے کیا کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں تو الیکشن کمیشن نے لکھا تھا کہ بندے دیں، ہم نے دے دیے، دیٹس اٹ، ہم الیکشن کمیشن کی ہیلپ کرنے کے لیے باؤنڈ ہیں، ہم ریفیوز نہیں کر سکتے۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ لیسکو کے لوگ لیے گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جی لیسکو کے وہ جو چیئرمین نعمان صاحب تو 2 سال پہلے تھے، اب تو نہیں ہیں، تو اس میں لیسکو کا الیکشن کو کنٹرول کرنے کا جو آپ الزام لگا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حماد اظہر صاحب پھر ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ان پریزائڈنگ آفیسرز کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلایا گیا، انہیں ہدایات بھی دی گئیں، دھمکیاں بھی دی گئیں، اور پھر کافی سارے جو پولنگ سٹیشن ہیں، اپ ٹو 51 پولنگ سٹیشنز، ان کو جو لوکیلٹی ہے اس سے کئی میل دور منتقل کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا آسانی سے ووٹ نہ ڈال سکیں۔ لیکن آخری کام جو انہوں نے کیا، حکومت نے مبینہ طور پر بجاش نیازی جو کہ پہلے PTI کے لیڈر تھے ان کو مقابلے میں لے آئے، وہ بھی مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ بھی PTI کے امیدوار ہیں۔ یہ ایک ایسی سکیم تیار کی گئی ہے کہ جس سے PTI کے جو ووٹس ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو بجاش نیازی ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے، اور اس کی خاطر انہوں نے کافی ساری سختیاں جھیلی ہیں، ان کے اڈے کافی دفعہ ریڈ ہوتے رہے، ان پہ فائن ہوتے رہے، سیل کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا، کئی خبریں آتی تھیں کہ جی اسلحہ برآمد کر لی گیا، لیکن وہ تب تو ڈٹ کے کھڑے رہے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ وہ بجاش نیازی کی جو ہمت ہے وہ ایک موقع آتا ہے تو وہ جواب دے جاتی ہے، تو وہ بجاش نیازی جو PTI کے سرکل کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس وقت حکومتی سرکل میں انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تاکہ وہ PTI کے جو ووٹس ہیں وہ تقسیم کیے جا سکیں۔ اور اس سلسلے میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجاش نیازی کو ہم نے تو PTI سے کافی عرصہ اور نکال دیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیسے PTI کا جو ہے نمائندہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس میں جو حکومت ہے ان کا بیانیہ یہ آ رہا ہے کہ جی PTI مقابلے سے بھاگ رہی ہے، یہ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ الزامات لگا رہے ہیں۔ الزامات الیکشن سیاست اس کا حصہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نومبر 23 کو
الیکشن کا کیا رزلٹ نظر آتا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا امیدوار فاتح ہوتا ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون کا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہیے۔ اجازت دیجیے۔